بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس کا کھانا حرام ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو وہ چاہیں۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے، ابن ماجہ۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپائے 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کی تکالیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یا قبض وغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے؟ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو وہ اب پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا اب وہ نہیں ملے گا۔ جان لیں کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت ملے۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے۔ اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین گرامی، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں
اور جب تک چاہے استعمال کریں، لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا سال یا 6 ماہ میں۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لائیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں۔ اب یہ بات بھی جان لیں کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذی الحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ درست نہیں، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے، اتنی شاید ہی کہ پورے سال میں ہوتی ہو۔ بعض لوگ تو عید کے دن میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ معدے کی خرابی، بدہضمی یا دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیے اور احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال کریں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے سے کھائیں، سبزی میں پکائیے، بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے آپ مضر نقصان دہ اثرات سے بچ جائیں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں، اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز کا استعمال کریں۔ اس کے نقصانات کم کرنے میں یہ معاون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔